اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ سود کھانا حرام ہے کہ اگر تم نے سود سے باز نہیں آیا تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر یہ سود کھانے والے بیاس کھانے والے اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ہیں تو اے محمد اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا کہ تم ربا مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا دو گنا لے کر کے، پرسنٹیج لے کر کے، 5% لے کر کے، 10% لے کر کے، جرپیس کی کھیت مت کھاؤ، دان پر پیسہ مت دو، یہ تمام چیزیں اگر تم رک گئے، تم نے نبی کی بات کو مان لیا، کہنا مان لیا، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، چونکہ گھومتے گھومتے بہت ساری نئی چیزوں کی جانکاری ہو رہی ہے اور پہلے سے بھی تھی کہ آج 5 وقت کی نماز پڑھنے والا مسلمان، سر پہ 24 گھنٹہ ٹوپی رکھ کر گھومنے والا مسلمان، اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجانے والا مسلمان بخوشی جرپس کی کھیت کھاتا ہے جو کہ سراسر حرام ہے، بخوشی دھان پر پیسہ دیتا ہے جو کہ سراسر حرام ہے۔ اس میں کہیں بھی بزنس جیسی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ بزنس کہتے ہیں کچھ دو اس کے بدلے میں لو، اس میں صرف لینا ہی لینا، دینا کچھ نہیں، اس میں صرف لینا ہی لینا ہے، دینا کچھ نہیں۔ گویا کہ نبی نے جو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، مسلمانوں نے نہیں مانا، تو اب یہاں پر ایسے مسلمان کامیاب نہیں ہیں، ایسے مسلمان اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہیں، ایسے مسلمان اللہ کی نظر میں محروم ہیں، ایسے مسلمان اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں، ایسے مسلمانوں پر اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ نہیں ہوا کرتی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اسی آیت کا جز ہے کہ تم اس نور کی اتباع کرو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس نور کی تفسیر مفسرین نے قرآن کریم سے کیا ہے کہ تم اس قرآن کریم کی پیروی کرو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔